امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب نے مورخہ 12 مئی 2023 کو قرآن اکیڈمی ڈیفنس کراچی میں خطبہ جمعہ کے حوالے سے سورۃ الانفال آیات 24 تا 29 کی روشنی میں ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال اور مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کا اظہار فرمایا کہ آج ملک جس نہج پر پہنچ چکا ہے اس میں ملک کے مختلف اداروں، سیاستدانوں اور عوام الناس کی خیانتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر اس خطبہ جمعہ کو مکمل ریکارڈ نہیں کیا جا سکا، البتہ خطبے کا اختتامی حصہ ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے۔ تعالی ہمیں رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کا معاملہ نہ کرو۔ امانت کو کھولیں تو روح بھی امانت ہے، ہم میرے حیوان نہیں ہیں، اللہ نے روح پھونکی ہے اس کے تقاضے پورے کرنے۔ امانت کی بات کریں یہ وجود اللہ کا ہے، میری نہیں، اللہ کی مرضی چلے گی۔ امانت کی بات کریں اولاد بھی امانت ہے، اللہ کو جواب دینا، اولاد کو دین کا سپاہی بنائے کہ نہیں، کھلاتے پلاتے تو رہے، ایک ذمہ داری پوری کی، اللہ کا بندہ بنائے کہ نہیں، رسول اللہ کا امتی بنائے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن امانت ہے، اللہ کی حقوق ادا کیے کہ نہیں، اللہ کا دین مکمل کر کے محمد مصطفیٰ کے ذریعے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین امانت ہے، اس کے تقاضے پورے کیے کہ نہیں۔ یہ مملکت خداداد امانت ہے اللہ کی، تم نے اس امانت کی پاسداری کی ہے نہیں، امانت کو کھولے تو ساری زندگی پر یہ معاملہ محیط ہو جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کتنے بنگلے بنا لو گے، کتنی جائیدادیں بنا لو گے، کتنا پیسہ اکٹھا کر لو گے، ارے 2 فٹ نیچے 6 فٹ کے گڑھے میں کیا جائے گا؟ کون سے تمہاری جائیدادیں، کون سے تمہارے بینک بیلنسز، کون سے تمہارے پیلسز، تمہارے ملت، کیا جائے گا تمہارے ساتھ؟ اس مال کے چکر میں، اولاد کو سیٹل کرنے کے چکر میں اللہ کے ساتھ انسیٹلڈ ہو گئے ہو، اللہ کے ساتھ غداری، سرکشی، خیانت، بے وفائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ تمہاری قبر میں نہ ہماری قبر میں اولاد جائے گی، نہ مال جائے گا۔ ہاں، اولاد اگر نیک اور صدقہ جاریہ ہے تو وہ قبر میں بھی راحت بنے گی انشاءاللہ۔ مال حلال پر کمایا، جائز میں بھی خرچ کیا، راہ خدا میں اس کے دین کے لیے خرچ کیا، یہ مال صدقہ جاریہ بنے گا۔ ادروائز یہ اولاد امتحان ہے، اس کی محبت میں ڈوب کر دنیا بناتے ہو۔ یہ مال امتحان ہے، فتنہ آزمائش ہے، اس میں ڈوب کر دنیا بنانا چاہتے ہو، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تو دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کوئی کچھ لے کر نہیں گیا، نہ الیگزینڈر لے کر گیا، نہ دنیا کا کوئی اور بادشاہ لے کر گیا۔ آج والوں کو پتہ نہیں، ہر بات والے کو پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے فرعون کی لاش محفوظ کر کے رکھ دی، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیرے بدن تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے، آئندہ آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 میں 92 میں ذکر آتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ انجام دیکھ لو کیا حشر ہوا اس کا، عبرت ہے۔ آج اس کی انٹرنیٹ پہ جا کے تصویریں دیکھنے مل جائیں گی آپ کو، ہر کرسی والا، اقتدار والا، اختیار یہ ریاستی ادارے والے ہیں، یہ مقتدر حلقے ہیں، یہ فلاں ہیں، اور تم سب فلاں اللہ کے بندے ہو، بندے بن کر رہو۔ ہم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور قبر میں عقیدہ اور عمل جائے گا، نہ بینک بیلنس جائے گا، نہ جائیداد جائے گی، نہ گاڑیاں جائیں گی، نہ اسمارٹ فونز جائیں گے، نہ تعلقات، نہ کوئی ڈائی، نہ کوئی پی آر، کچھ نہیں۔ اللہ یہ حقیقت ہمیں سمجھا دے، یقین عطا فرما دے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بے شک اجر عظیم ہے۔ اس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند راحتوں کی خاطر، چند مزوں کی خاطر اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار نہ کرنا، بلکہ جنت کی فکر کرو، جنت کو حاصل کرنے کی فکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اللہ کے پاس وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اگلی اور آخری آیت اس مطالعے کے ذیل میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ رمضان شریف میں سمجھا، رمضان کے بعد کو سمجھا، خوف خدا دل میں رکھنا۔ آج سب لوگ، کوئی فلاں سے ڈرتا ہے، کوئی فلاں سے ڈرتا ہے، وہ کہہ رہے مجھے اس کی کال آ گئی، وہ کہتے مجھے اس کا تھریٹ آ گیا۔ ٹھیک ہے، کو اللہ کا بھی خوف ہے کہ نہیں؟ اللہ کی پکڑ کا بھی خوف ہے کہ نہیں؟ اتخشونہم، اللہ اکبر، خدا کی قسم قرآن پڑھیں ہلاتا ہے، اتخشونہم، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، فاللہ احق
احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ اللہ فرما رہے دیکھو تم تقوی پر آ جاؤ، خوف خدا اختیار کرو، معصیت سے بچو، نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان فرق کر دینے والا معاملہ، قرآن پاک کو بھی فرقان کہا گیا، اصل جو تورات تھی اس کو بھی فرقان کہا گیا۔ بدر کے دن کو اللہ فرقان کا دن کہتا ہے، تو فرقان باطنی بھی ہے، اللہ تمہیں وہ باطن کی حس عطا کرے گا، تم صحیح اور غلط میں تمیز کے قابل ہو جاؤ گے، تم راہ ثواب صاد سے صحیح راہ تمہیں میسر آ جائے گی، یہ باطن کا بھی فرقان ہے، تم حق اور باطل میں صحیح غلط میں فرق کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور فرقان عمل میں بھی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب متقی بندے میدان میں کھڑے ہوں، تربیت یافتہ، آج تو تربیت کے حشر نشر ہم نے دیکھ لیے، ملک کی املاک کو جلا دو، جی کسی کا بھی آفس ہو، گورنمنٹ آفیشل کا ہو، ادروائز ہو، اپنے بھائی بندوں کے گھروں کو جلا دو، ان کی گاڑیوں کو جلا دو، سڑکیں جلا دو، یہ کون سی تربیت ہے؟ ہاں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو سورہ محمد بتاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ظلم و ستم کرو گے، فساد مچاؤ گے، تو اگر متقی ہوگے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ باغیوں کے ساتھ، سرکشوں کے ساتھ، فساد مچانے والوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں۔ سورہ نحل کی آخر میں ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی معیت، اللہ کی خاص معیت اور ساتھ و نصرت کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا خوف کرو گے۔ آج سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے، پتہ نہیں اپنے جیسے انسانوں سے ہم ڈرتے ہیں، مشینوں سے ڈرتے ہیں، کیمروں سے ڈرتے ہیں، ڈیٹا سے ڈرتے ہیں، ہاں اللہ سے نہیں ڈرتے، اتنا ہلکا لے رکھا اللہ کو۔ اللہ اکبر، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورہ نوح علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو، بندوں کو عظیم سمجھ کے ڈرتے ہو، یا بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی عظمت کا کوئی اعتقاد تمہیں نہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا؟ اللہ کی عظمت کا تم اعتقاد نہیں رکھتے۔ یہاں فرمایا دیکھو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، حق و باطل فرق کرنے کی تمیز سکھا دے گا، اور واقعی متقی کھڑے ہوں گے اللہ کی خاطر تو اللہ ظاہر میں بھی فرقان عطا کرے گا اور حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ ہاں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہا حالات حاضرہ کا تبصرہ، ظاہری بات ہے جو کوئی بھی اپنے گھر کی بھی فکر کرے گا، مملکت کی فکر کرے گا، ملک و قوم کے ساتھ درد مندی کا اظہار کرے گا، وہ پریشان تو ہے، اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب تو قوم بیچاری بھی بیٹھ گئی ہے، ورنہ ہم تو پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ بتاتے ہیں کہ صدر ایوب کے دور میں چینی پہ تھوڑا سا ریٹ بڑھا تھا تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا تھا، اب تو ڈالر 300 کو چھو جاتا ہے، پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ مردہ ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو یہ پہلو ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ ہمارے رہنما، ہمارے سیاستداں، اناد کا معاملہ، دشمنی کا معاملہ، بدلے نکالنے کا معاملہ، اپنی انا اس کو مقدم رکھ کر فیصلے کرنے کا معاملہ، اور قوم کا بیڑا غرق، قوم کا ستیہ ناس، اور قوم معاشی تباہی کا شکار، جسمانی بیماریوں سے آگے بڑھ کر ذہنی امراض کا لوگ شکار، اور آگے بڑھ کر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ان حالات میں نبرد آزما ہونے کی سکت میں شاید باقی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دوسری طرف ہم نے بڑی تحسین کی تھی، بھائی چلو ایک انتشار کا رمضان پچھلا گزرا تھا، پھر اس رمضان میں انتشار، لیکن درمیان میں چلو جی مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے، اچھی بات، ہم نے تحسین کی بات کہی، حکمرانوں کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی۔ ہمارا لینا دینا کوئی کرسیوں پر بیٹھنے کا نہیں، ہمارا لینا دینا یہ کہ دین ہمیں مطلوب ہے، اور ملک ہم نے دین کے نام پڑھ لیا، دین قائم ہوگا، دین پر پیش رفت کرو گے تو معاملات سدھریں گے، لیکن ملک تو بچے، تو ملک کو بچانے کے لیے مشورے دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جی اچھی بات ہے مذاکرات، لیکن یکدم معاملات بدل گئے، اور ایک انتہائی شدت کے رویے ہمارے سامنے۔ ایک طرف بہرحال اپوزیشن رہنما عمران خان صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا، سپریم کورٹ نے خود اس کی نفی کر دی۔ اچھا بتایا گیا ہے کہ واللہ تعالی علم یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستانی تاریخ میں نہیں ہوا، عدالت کے احاطے سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوئیں، تو غلط ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو ہم کہیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ انداز گرفتاریوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ دوسری طرف گرفتاری کو پہلی مرتبہ تو نہیں ہوئی ہے، 75 برس میں کہتے ہیں سیاست دانوں کا تو زیور ہتھ کڑیاں،
اور سیاست دان تو سیر کرنے کے لیے بھی جیلوں میں جاتے ہیں. تو اگر آج اپوزیشن کے رہنما ہیں جن کے دور میں اور لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، تو اگر آج ان پر کوئی کیسز کا معاملہ ہے تو وہ فیس کریں اور آئیں عدالت کے اندر، اور عدالت کے تحت قانونی کارروائی کی جائے. یہ نہیں کہ کوئی فلاں بڑی جماعت ہے تو اس کا کوئی رہنما ہے تو اس کے لیے کوئی الگ قانون ہوگا، باقی نہیں. کسے باشد اگر کسی پر کیس بنتا ہے عدالت میں پیش کیا جائے، قانونی کارروائی کی جائے، چاہے وہ ایکس ہو، وائی ہو یا زی کا معاملہ ہو. اسی طریقے پر آج جو تربیت کے ہم نے نظارے دیکھے اور جس انداز سے اپوزیشن کے افراد نے وہ جی کچھ لوگ شر پسند بھی شامل ہو گئے ہوں گے، واللہ تعالی عالم. لیڈ تو آپ نے کیا، اناؤنسمنٹ تو آپ نے کی، مگر یہ تربیت کی کمی کھل کر سامنے آ گئی. کل اسی جماعت کی طرف سے جب یہ حکمران تھے تو ایک تحریک لبیک والوں کو کہا گیا جو ریاست سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. تو وہ ٹکراتے تو پاش پاش ہو جاتے، تو آپ ٹکراؤ گے تو پاش پاش نہیں ہو جاؤ گے. بھائی ایک میں یاد رکھنا چاہیے نا. یہ کیا ہمارا طرز عمل ہے کہ جب ہم حکمراں ہوتے ہیں تو ٹون ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہمیں نیب اچھا لگتا ہے، ہمیں ادارے اچھے لگتے ہیں اور کچھ ادارے، اور جب ہم اپوزیشن ہوتے ہیں تو ہمیں نیب بری لگ جاتی. یہ کیا بات ہوئی؟ حکمراں ہوں گے تو ہمارا انداز مختلف ہوگا، اپوزیشن میں ہوں گے تو انداز مختلف ہوگا. یہ تو منافقت ہے نا بھائی، سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں. یہ کیا منافقت کی بات ہے؟ عدل کی بات ہونی چاہیے. اگر انصاف کے نعرے بلند ہوئے تو عدل کی بات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور ریاستی ادارے بھی اپنے حدود میں رہے. حکمراں بلکہ معاف کیجیے گا سیاستداں بھی جی ایچ کیو جاتے رہے اور فوج کو پہلے گھسیٹتے رہے، اور فوج بھی گھسٹ کر آئی سیاست کے اندر. غلط ہے. فوج اپنا کام کرے، ریاستی ادارے اپنی حدود میں رہ کر اپنے کام کریں اور سیاستدان اپنے کام کریں. یہی صحیح تر راستہ میں سمجھ آتا ہے. اور ہم خواہش مند ہیں کہ یہ انتشار ختم ہو، یہ ہیجانی کیفیت ختم ہو. کوئی شکل بنے بھائی، مذاکرات کے ذریعے ترمیم کر لی جائے آئین کے اندر، کوئی شکل بنے اور انتخابات کر لیے جائیں. آج نہیں کل تو ہونے نا، تو باہمی مذاکرات کے ذریعے کر لیا جائے. قوم کا ستیہ ناش نہ کیا جائے، قوم کا بیڑا غرق نہ کیا جائے. یہ تو ہمارا اس مشورہ سب کے لیے ہے. اور آخری مشورہ کیا ہے؟ یہ وقتی مسئلے ہیں بھائی. جب تک اللہ کے ساتھ سیدھے نہیں ہوں گے، رسول اللہ کے ساتھ سیدھے نہیں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے ساتھ سیدھے نہیں ہوں گے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اللہ ہمیں رجوع اللہ کی توفیق دے، سچی توبہ کی توفیق دے، تقوی کی توفیق دے، اور دین پر عمل، دین کی دعوت اور دین کے قیام کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.